السلام علیکم پیارے بچے، آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاس 6 کا لیسن نمبر 1 فیئر ڈیلنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لین دین میں منصفانہ طرز عمل، اس کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آلویز ہمیشہ سے تھے فیئر منصف اینڈ ہنیسٹ اور ایماندار ان ہز ڈیلنگ اپنے لین دین میں ود ادر پیپل دوسرے لوگوں کے ساتھ، ایون حتیٰ کہ بیفور ہز نبوت سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آلویز فیئر اینڈ ہنیسٹ ان ہز ڈیلنگ ود ادر پیپل ایون بیفور ہز نبوت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ منصف اور سچے تھے لین دین کے اندر، حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین دوسرے لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور سچائی کی بنیاد پر تھا۔ ہی واز نون ایز دا ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ ورتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے تھے ایز دا ٹروتھفل مکمل طور پر سچے، اینڈ ٹرسٹ ورتھی اور پر اعتماد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرز عمل کے مطابق مکمل طور پر سچے اور پر اعتماد جانے جاتے تھے۔ ان ہز ینگ ایج اپنی چھوٹی سی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، ان ہز ینگ ایج اپنی چھوٹی سی عمر میں، ہی بیکیم اے ٹریڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر بن گئے۔ ہی ٹریڈڈ ود ادر پیپلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی دوسرے لوگوں کے ساتھ، منی ود گریٹ کیئر پیسے کا زر کا خیال رکھتے ہوئے، بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے، واز ویری سکسیزفل اور ان کی یہ تجارت بہت ہی کامیاب رہی، سکسیزفل رہی۔ دا پیپل آف مکہ مکرمہ کے لوگ وار مچ امپریسڈ بہت زیادہ متاثر تھے بائی ہز ٹریڈنگ سکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی مہارت پر، اینڈ فیئر ڈیلنگ اور منصفانہ لین دین پر۔ دا پیپل آف مکہ مکرمہ وار مچ امپریسڈ بائی ہز ٹریڈنگ سکلز اینڈ فیئر ڈیلنگ۔ مکہ مکرمہ کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجارتی مہارت اور لین دین میں منصفانہ تعلقات پر بہت زیادہ متاثر تھے۔ دے ہیڈ کمپلیٹ ٹرسٹ ان ہم وہ مکمل طور پر اعتماد کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر چکے تھے۔ اٹ واز ہز آنیسٹی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری ہی تھی، اینڈ فیئر ڈیلنگ اور لین دین میں سچائی تھی۔ فیئر ڈیلنگ ان بزنس لین دین کے اندر منصفانہ طرز عمل ہی تھا، دیٹ امپریسڈ جس نے متاثر کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اٹ واز ہز آنیسٹی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، اینڈ فیئر ڈیلنگ ان بزنس اور لین دین میں منصفانہ تعلقات، دیٹ امپریسڈ حضرت خدیجہ جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متاثر کر دیا تھا۔ شی فاسٹ انٹرسٹڈ ہر انٹرپرائز ٹو ہم یہ پہلی متاثر شدہ عورت تھی، متاثر ہونے والی خاتون تھی۔ ہر انٹرپرائز جس نے اس کی تعریف کی، ٹو ہم جس نے اس کی تعریف کی، اینڈ لیٹر اور بعد میں میرڈ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ شی فسٹ انٹرسٹڈ ہر انٹرپرائز یہ پہلی متاثر ہونے والی خاتون، ہر انٹرپرائز جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اینڈ لیٹر میرڈ اور بعد میں شادی کر لی۔ آل دا پیپل تمام لوگ ہو ہیڈ ڈن بزنس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کر چکے تھے، ڈیلنگ کاروباری لین دین کر چکے تھے، ود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیفور ہز نبوت سے پہلے، ہیڈ آلویز وہ ہمیشہ سے پریز تعریف کیا کرتے تھے، ہز ہنیسٹی اس کی ایمانداری کی، اینڈ فیئر ڈیلنگ اور لین دین میں سچائی کی۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ آل دا پیپل
تمام وہ لوگ آل دا پیپل تمام وہ لوگ ہو ہیڈ ڈن بزنس ڈیلنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ود ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین کاروباری لین دین کر چکے تھے بیفور ہز نبوت حتیٰ کہ نبوت سے پہلے ہیڈ آلویز پریزڈ ہز ہانیسٹی اینڈ فیئر ڈیلنگ اور وہ ہمیشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور لین دین میں منصفانہ طرز عمل پر تعریف کیا کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیو گریٹ امپورٹینس ٹو فیئر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے بہت ہی زیادہ اہمیت ٹو فیئر منصفانہ ڈیلنگ لین دین میں ان بزنس کاروبار کے اندر تھرو آؤٹ ہیز لائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی سے اینڈ سیٹ ہمسیلف اور اسی طرح سے ہمسیلف اپنے آپ کو سیٹ کیا جا سکتا ہے ایز آ رول ماڈل فار دا ہول ورلڈ پوری دنیا کے اندر ایک نمونہ کے طور پر. اس سینٹینس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیو گریٹ امپورٹنس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیو گریٹ امپورٹنس فار ٹو فیئر ڈیلنگ ان بزنس تھرو ہز لائف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی سے ہمیں بہت ہی زیادہ لین دین میں کاروباری لین دین کے اندر منصفانہ طرز عمل سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. اینڈ سیٹ ہمسیلف جس طرح سے ہم اپنے آپ کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں ایز اے رول ماڈل فار دا ہول ورلڈ پوری دنیا کے اندر ایک نمونہ کے طور پر. مینی انسیڈنٹ کئی واقعات کین بی کوٹڈ جو فرام دا لائف کین بی کوٹڈ فرام دا لائف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں. لائف آف رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں. ٹو شو ہو جسٹ اینڈ فیئر ٹو شو ظاہر کرتے ہیں کہ جسٹ اینڈ فیئر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سچے اور ایماندار تھے سچے اور منصف تھے. ہی واز ان ہز بزنس ڈیلنگ کس طرح سے منصفانہ اور سچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان ہز بزنس ڈیلنگ اپنے کاروباری لین دین کے اندر ود ادر پیپل دوسرے لوگوں کے ساتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے کئی واقعات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ کاروباری لین دین میں کس طرح سے سچے اور منصف تھے. ونس دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بروڈ آ کیمل یہ واقعات بیان کرتا ہے رائٹر کیا خوب رائٹ کرتا ہے کہ ونس تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروڈ آ کیمل ایک اونٹ ادھار لیتے ہیں ایک اونٹ ادھار لیا فرام سم ون کسی ایک شخص سے اینڈ ریٹرنڈ بیٹر اور بہتر انداز میں واپس کر دیا بیٹر ون بہتر انداز میں. اور اسے بہتر انداز میں اس کا مطلب جو وقت تھا واپس دینے کا اس سے ہی پہلے ہی واپس دے دیا اس میں تھوڑی سی ہی جو ہے نا دیر نہ کی. دین تب ہی سیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دا بیسٹ پیپل آر دوز اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں ہو پے آف دیئر ڈیبٹس جو ادا کرتے ہیں آف دیئر ڈیبٹس اپنے قرضے یا اپنی امانتیں جائفلی خوشی کے ساتھ. دا بیسٹ پیپل اچھے لوگ آر دوز ہو پے آف دیئر ڈیبٹس جائفلی اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے قرضے خوشی کے ساتھ جو ہے واپس کر دیتے ہیں. صحیح مسلم سے آئی ہے. تو پیراگراف نمبر 4 کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آلویز انسٹرکٹیڈ ہمیشہ سے انسٹرکٹیڈ تنبیہ کیا کرتے تھے
ہیز کمپینینس اپنے صحابہ کرام کو ٹو بی فیئر منصفانہ رہنے کی ان بزنس ڈیلنگ کاروباری لین دین میں ان دیئر پریکٹیکل لائف اپنی عملی زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہمیشہ سے کاروباری لین دین کے اندر اپنی پریکٹیکل لائف کے عملی زندگی میں ہی منصف رہنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ سے اخذ ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یہ کہتے ہوئے سنا دا ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ ورتھی مرچنٹ مکمل طور پر سچے اور پر اعتماد مرچنٹ تاجر از ایسوسیٹڈ شامل ہوتے ہیں فی انبیاء میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ابو سعید سے اخذ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ ورتھی مرچنٹ مکمل طور پر سچے اور پر اعتماد تاجر از ایسوسیٹڈ ود انبیاء۔ ایسوسیٹڈ کا مطلب شامل ہونا ہوتا ہے، ود انبیاء میں شامل ہوتے ہیں، دا اپرائٹس جو سیدھے راستے پر ہیں، اینڈ مارٹیار اور اسی میں شہید ہونے والے ہیں۔ ابن ماجہ ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آلسو ایڈوائزڈ مزید نصیحت کیا کرتے تھے ہیز کمپینینس اپنے صحابہ کرام کو ٹو اوائڈ ڈاؤٹ فل تھنگس اوائڈ بچنے کے لیے ڈاؤٹ فل تھنگس ایسی چیزوں سے جو شک میں ڈالنے والی ہوں، ڈاؤٹ فل ہوں، شک میں ڈالنے والی چیزوں سے بچنے کی تنبیہ کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے ان بزنس کاروبار کے اندر، بزنس ڈیلنگ کاروباری لین دین میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں کو شک میں ڈالنے والی کاروباری لین دین میں شبہ دینے والی چیزوں کے بارے میں نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ اخذ کرتے ہیں کہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یہ کہتے ہوئے سنا واٹ از لا فل از کلیئر کہ قانونی چیز واٹ از لا فل قانونی چیز کیا ہے، از کلیئر جو واضح ہے، اینڈ واٹ از ان لا فل اور غیر قانونی کیا ہے، اٹ از آلسو کلیئر جو مزید واضح ہے، بٹ لیکن بٹوین دیم ان کے درمیان اور سلٹین شامل ہیں ڈاؤٹ فل تھنگس شک میں ڈالنے والی چیزیں، شبہ دینے والی چیزیں، وچ مینی پیپل جنہیں کئی لوگ ڈو ناٹ ریکگنائز پہچان نہیں سکتے۔ اس حدیث کو تھوڑا سا توجہ کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو ہے سمجھا کر بتایا ہے کہ واٹ از لا فل از کلیئر قانونی چیز کیا ہے، حلال کیا ہے، از کلیئر جو واضح ہے، اینڈ واٹ از ان لا فل اور غیر قانونی کیا ہے، حرام کیا ہے، از آلسو کلیئر جو مزید واضح ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکسٹ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ واٹ بٹوین دیم لیکن ان میں سے اور سلٹین شامل ہے ڈاؤٹ فل تھنگس شک میں ڈالنے والی چیزیں، وچ مینی پیپل جنہیں کئی لوگ ڈو ناٹ ریکگنائز پہچانتے نہیں، جس کی پہچان کئی لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ ہے نا جائز اور ناجائز مکس ہو جاتا ہے کہ وہ شک میں ڈالنے والی شبہ دینے والی چیزوں کے بارے میں پہچان نہیں رکھتے۔ ہی ہو گارڈز وہ جو گارڈز محافظ ہیں اگینسٹ ان چیزوں کے اگینسٹ ہیں، مخالف ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، ڈاؤٹ فل تھنگس شک میں ڈالنے والی چیزوں کی، کیپس ہز ریلیجن تو وہی لوگ مذہب پر ہیں، اینڈ ہز ہانر اور ان کی عزت بلیم لیس بے داغ ہے، بٹ ہی لیکن وہ ہی ہو فالس لیکن وہ جو گرتے ہیں انٹو ڈاؤٹ فل تھنگس شک میں ڈالنے والی چیزوں کے اندر، فالس انٹو تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں، واٹ از ان لا فل اور نہیں جانتے کہ غیر قانونی کیا ہے۔ جی ماشاء اللہ بہت اچھا لیسن ہے، اس کے اندر رائٹر نے کیا خوبی حدیث پر حدیث دی ہے سمجھانے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے۔
پیارے بچے اس کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے. ہی ہو گارڈس وہ جو اگینسٹ ڈاؤٹ فل تھنگس شک میں ڈالنے والی چیزوں کے مخالف ہیں, ان کی مخالفت کرنے والے ہیں, اگینسٹ چلنے والے ہیں, کیپس ہز ریلیجن وہی مذہب پر ہیں, اینڈ ہز آنر اور ان کی عزت بلیم لیس بے داغ ہے. بٹ لیکن ہی ہو وہ لوگ فالس انٹو ڈاؤٹ فل تھنگس جو گر جاتے ہیں شک میں ڈالنے والی چیزوں کے, شبہ دینے والی چیزوں کے اندر گر جاتے ہیں, فالس انٹو تو وہ گرتے ہی چلے جاتے ہیں, واٹ از انلافل اور نہیں جانتے کہ غیر قانونی کیا ہے. یہ ترمذی سے آئی ہے حدیث مبارکہ. نیکسٹ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسینگ یہ کہتے ہوئے سنا, اللہ شوز مرسی, اللہ رحم دکھاتا ہے. مرسی رحم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ شوز مرسی, اللہ رحم دکھاتا ہے ٹو دا مین شخص کو, وہ از کائنڈ اس شخص کو, ہو از کائنڈ جو مہربان ہے, وین ہی سیلز جب وہ سیل کرتا ہے اپنی چیز کو, اپنی چیز کی فروختنگ کرتا ہے, فروخت کرتا ہے اپنی چیز کو, وین ہی بائز یا پھر جب وہ خریدتا ہے, اینڈ وین ہی میکس یا پھر بنا رہا ہوتا ہے, کلیم تب دعویٰ دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا گیا کہ اللہ شوز مرسی ٹو دا مین ہو از کائنڈ وین ہی سیل, وین ہی بائز اینڈ وین ہی میکس کلیم, کہ اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو رحم کرتے ہیں اپنی چیزوں کو بیچتے وقت, خریدتے وقت یا پھر بناتے وقت, تب وہ کیا کرتے ہیں, کلیم دعویٰ کرتے ہیں, دعویٰ کر کے دیتے ہیں, کلیئر کر کے دیتے ہیں شک والی چیز کبھی بھی نہ تو خریدتے ہیں, نہ بیچتے ہیں, اور نہ ہی اس کو جو ہے نا استعمال کے لیے یا خود بناتے ہیں. تو اسی طرح سے نیکسٹ ہے دا کمپینینس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام ایکٹیڈ عمل کیا کرتے تھے اپان ہیز ٹیچنگ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, اینڈ فالو اور پیروی کیا کرتے تھے, فالو ہیز گولڈن ایگزامپل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں پر عمل کیا کرتے تھے, اس کی پیروی کیا کرتے تھے. ان اس بزنس ڈیلنگ کاروباری لین دین کے اندر, لیڈ دا فاؤنڈیشن آف پیس ویلفیئر سوسائٹی جس کی جو ہے تعمیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, فاؤنڈیشن تعمیر بنیاد آف پی ایس پلر پی ایس ویلفیئر سوسائٹی جس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, جس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. کاروباری لین دین کے اندر جو سنہری مثالیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, معاشرے کے اندر, دوبارہ اسی کو دیکھو اس سینٹینس کو, کہ دا کمپینینس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایکٹیڈ اپان ہیز ٹیچنگ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا کرتے تھے, اینڈ فالوئنگ ہیز گولڈن ایگزامپل اور پیروی کیا کرتے تھے ان بزنس ڈیلنگ کاروباری لین دین کے اندر, لیڈ جس کی رکھی گئی تھی, دا فاؤنڈیشن بنیاد آف پی ایس ویلفیئر سوسائٹی معاشرے کی فلاح کے لیے, جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد جو ہے معاشرے کی فلاح پر رکھی, ان لین دین کی مثالوں پر صحابہ کرام جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے, اس کی تعلیمات پر عمل کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی جو ہے نا گزارا کرتے تھے. جی میں اب اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے لیے بھی میں آپ لوگوں سے جو ہے سبسکرائب اور کومنٹ کے متعلق گزارش کروں گا. کومنٹ دیا کرو اور مجھے بتایا کرو کہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے نا کیا بنانا چاہیے, اور اسی طرح سے جو ہے نا سبسکرائب ضرور کیا کرو تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. شکریہ, تھینک یو سو مچ.